الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ آیات سورہ قاف جو 26ویں پارے کی ایک سورت ہے، یہ آیات اس سورت کی آخر کی چند آیتیں ہیں، تقریباً 5-6 آیتیں یہ تلاوت کی گئی ہیں، اس کے بعد یہ سورہ قاف مکمل ہو رہی ہے۔ یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے سورہ قاف کے شروع میں کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جن لوگوں کو اپنے دوبارہ قبر سے اٹھائے جانے پر اعتراض تھا، کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو گئے، ہمارے بال بکھر گئے، ہم ہواؤں کے نظر ہو گئے، پانی کے نظر ہو گئے، ہمارا وجود ختم ہو گیا، تو ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یعنی جو لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے کو اللہ کی قدرت سے باہر سمجھتے تھے، تو اللہ نے اس کا جواب اس سورہ قاف کے اندر بہت تفصیلی طور پر دیا ہے۔ اسی طرح آج کی ان آیات میں بھی اللہ پاک اسی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ تم انسان کے دوبارہ پیدا کیے جانے کو ہلکا مت سمجھو، اللہ تو اس سے زیادہ قدرت کے مالک ہیں کہ دیکھو اللہ نے آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اللہ نے 6 دن کے اندر پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور اللہ کو کسی تھکان نے نہیں چھویا۔ یعنی ہم اور آپ کوئی کام کر لیں تھک جاتے ہیں، اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو سجا دیا، سنوار دیا، کوئی کسی طرح کی دقت پیش نہیں آئی۔ تو اے انسان، جب کہ تو پہلے سے موجود تھا، مٹی کی نظر ہوا ہے، اللہ کی حکومت تو ہواؤں پر، مٹی پر، سمندر کے پانی میں، زمین کے اندر ہر جگہ چلتی ہے، لہذا تیرا پیدا کیا جانا، قبر سے اٹھایا جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، کہ اے نبی، یہ لوگ جو طرح طرح سے اعتراض کرتے رہتے ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ صبر سے کام لیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں
لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ کیا کام ہے آپ کا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تعریف کریں۔ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے۔ اور کب اللہ کی تعریف کریں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ، اللہ کی تعریف راتوں میں کریں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ معراج سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 نمازیں ہی فرض تھیں، ایک تو فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز، اور ایک رات میں تہجد کی نماز۔ لیکن جب شب معراج میں آپ تشریف لے گئے تو اللہ نے ان 3 نمازوں کو تو باقی رکھا، ساتھ میں اللہ نے عشاء کی نماز کا حکم دیا، اسی طرح ظہر کی نماز کا اللہ نے حکم دیا، مغرب کی نماز کا اللہ نے حکم دیا، اور پھر تہجد کی نماز 1 سال تک باقی رہی، اور یعنی اس کی فرضیت باقی رہی، اور اس کے بعد اس کی فرضیت کو اللہ نے امت سے ختم کر دیا، جبکہ اللہ کے نبی کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ ہر رات تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اے نبی، آپ کا کام مشن تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعریف نمازوں کے بعد کیا کریں۔ گویا کہ اللہ نے اپنے حبیب کا مشن یہ بیان کیا کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ غریب مفلس صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم سے تو اچھے مالدار صحابہ ہیں جو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ ہماری طرح عبادت بھی کرتے ہیں، ہم سے سبقت لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو اے غریب صحابہ، تم سب آگے نکل جاؤ گے اور تم سے افضل کوئی نہ نکلے گا، لیکن جو اس عمل کو کرے، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس عمل سے، یعنی نماز کے بعد یہ تسبیح کے پڑھنے سے، فقراء سے اللہ کے نبی نے فرمایا تم مالداروں سے آگے نکل جاؤ گے۔ یہ حدیث جب مالدار صحابہ نے سنی تو وہ لوگ بھی اس عمل کو کرنے لگے۔ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ عمل بھی ان کو پتہ چل گیا اور وہ لوگ اس کو بھی کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عنایت کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کے بعد بھی اللہ کی تحمید اور تسبیح کا معمول ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا یہ معمول رہا ہو، 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر 34 بار، اور ایک بار یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس کا یہ معمول ہو تو اللہ تعالی اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کبیرہ اس طرح سے کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جس نے صبح میں یا دن بھر میں کسی بھی وقت سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی موجوں سے بھی زیادہ ہو۔ یہ اس تسبیح کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور آیت میں اللہ نے یہی حکم دیا اپنے نبی کو کہ سجدوں کے بعد، یعنی مراد ہے نمازوں کے بعد، اللہ کی تسبیح کو پڑھا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب سنو، جس دن ایک پکارنے والا قیامت کے دن پکارے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ بہت قریب سے پکار رہا ہے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا
تو ہر آدمی کو ایسا لگے گا کہ یہ تو بہت قریب سے آواز آ رہی ہے، اور سب لوگ اس آواز کے پیچھے چل پڑیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ گنبد صخرہ بیت المقدس کی کہ گنبد پر کھڑے ہو کر جب سور پھونکنے والا سور پھونکے گا تو یہ آواز آئے گی، ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے بہت قریب سے آواز آ رہی ہے، اور یہ سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ اور حشر کا میدان، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ شام کے علاقے کے اندر یہ حشر کا میدان سجے گا۔ گویا کہ اللہ نے قیامت کے منظر کو بھی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اے نبی، جو لوگ آپ کی شریعت پر اعتراض کرتے ہیں آپ ان کی بہت زیادہ فکر نہ کریں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، آپ زبردستی کسی کو منوا نہیں سکتے ہیں۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں جو میری وعید سے یعنی میری پکڑ سے ڈرتا ہو۔ معلوم یہ ہوا نصیحت کرنے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی مضمون نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کرو۔ اس مضمون کو اللہ پاک نے سورہ قاف کی ان اخیر کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اور تحقیق کے ہم نے یعنی اللہ نے سارے آسمان اور زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کو 6 دن میں پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن 6 دن کا ذکر اللہ نے آیت میں کیوں کیا؟ اشارہ دیا کہ اللہ کے ہر کام کے اندر ہلکے ہلکے تدریجاً کسی چیز کو اللہ پاک ترقی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آن واحد میں، اللہ کا دستور یہ ہے کہ ہلکے 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 امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ کوئی کام کرو تھوڑا تھوڑا روزانہ کرو۔ حالانکہ اللہ قادر مطلق ہیں، ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتے تھے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اللہ چاہیں تو آن واحد ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا ہر کام تدریجاً ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی نظام کو سمجھایا اللہ نے کہ 6 دن میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ اس پیدا کرنے میں ہمیں ذرا سی تک تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ لہذا اے پیغمبر، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یعنی اعتراض کرنے والے آپ کی شریعت پر اعتراض کر رہے ہیں، تو اعتراض کے چکر میں اپنی انرجی کو نہ لگائیں، بلکہ آپ یہ کریں کہ صبر کریں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ کب؟ سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے حصوں میں بھی اللہ کی تسبیح کریں اور سجدوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کریں۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ذرا توجہ سے سنو جس دن ایک پکارنے والا قریبی جگہ سے پکارے گا۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، جس دن لوگ سچ مچ
اس پکار کی آواز سنیں گے وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، یقین رکھو ہم ہی ہیں، یعنی اللہ ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں موت بھی دیتے ہیں، اور اے لوگو یاد رکھو آخر کار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح برباد کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، یعنی قبر سے نکلنے کے منظر کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جلدی جلدی قبر سے نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے یعنی اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جو لوگ مشکل سمجھتے ہیں جان لے اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، سب آسان ہے۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اعتراض کرنے والے ہمیں خوب معلوم ہے، اور اے پیغمبر آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، لہذا آپ کا کام کیا ہونا چاہیے کہ قرآن کے ذریعے ان آیتوں کے ذریعے ہر اس آدمی کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا رہتا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم